حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے مزید درجات بلند فرمائے، ان کے کلام سے آغاز کرتا ہوں، آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے، لا مدینے تجلی سے لگائے ہوئے دل دل ہاں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے مبارک رہے مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ یہ کس نے کہا؟ مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، پھر ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ،
اور خار کے حوالے سے مجھے اپنے استاد گرامی کا ایک شعر یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ امت مسلمہ پر تادیر قائم رکھے. وہ ہمارا سرمایہ ہے. ان کا ایک شعر سنیے کہ اگر وہ حسن چمن گلستاں میں آ جائے. بدر بھائی، اگر وہ حسن چمن گلستاں میں آ جائے، اگر وہ حسن چمن گلستاں میں آ جائے تو ہر ایک خار کھلے اور گلاب ہو جائے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے اور کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. پھر کیا وہ ڈوبے، کیا وہ ڈوبے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا ہوئے ہیں. اور پیر صاحب نے کیا پیغام دیا ہمارے لیے کہ حاضروں بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. پھر شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں.
اور مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کہ شرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے، پھر بوسے در سے انہیں روک نہ تو اے دربان، بوسائے در سے انہیں روکنا تو اے دربان، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے یہ مہمان حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، پھر شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، شکر کروا تیرے عیبوں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو، سنیے گا ذرا کیا ایک پورا منظر یاد آ گیا مجھے کہ بعد مرنے کے مجھے قبر میں سب چھوڑ گئے، جن پہ تھا ناز مجھے رشتہ وہی توڑ گئے، آ گئے مجھ کو نکیرین ستانے کے لیے، مجھ گناہگار کو دوزخ سے ڈرانے کے لیے، آتشی گل دکھا کر یہ فرشتوں نے کہا کس کی امت میں ہے تو اور ہے کس کا بندہ، اس گھڑی عشق سرکار دو عالم میرے کام آیا،
لب پہ محمد کا میرے نام آیا، پھر قبر پر نور ہوئی، نور محمد چمکا، قبر پر نور ہوئی، نور محمد چمکا، اب تو گھبرا کے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا، شکر کروا تیرے عیبوں کو چھپائے۔ ذرا یقین کے ساتھ کہیے کہ شکر کروا تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، بس شکر کروا تیرے عیبوں کو چھپائے۔ نہیں یار، یقین کے ساتھ کہیے شکر کروا تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا، بس شکر کروا تیرے عیبوں کو چھپائے۔ اور ایک جھلک ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی نسبت کے حوالے سے پیر صاحب نے موجودہ حالات کے پیش نظر جو ایک اہم بات کی تھی وہ سماعت فرمائیں کہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ باخدا یہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے جو ہماری نسبت ہے، جو ہماری عقیدت ہے، جو محبت ہے، اس کے طفیل یہ آج شادی پہ محفل نعت ہو رہی ہے۔ یہ میں دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے
کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، کاش دیوانہ بنا ہمیں بھی اپنا، ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، ساری دنیا ساری دنیا کو جو دیوانہ بنائے اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، اور کیوں نہ پلڑا 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 کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بری نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا، ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ، یہ بھی پیر صاحب ہی فرما رہے ہیں، ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ، گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، اور سلطان مدینہ کی عطار یہ آسیر، حافظ صاحب، سلطان مدینہ کی عطار یہ آسیر، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، اور جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، اور پیر صاحب نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، کیونکہ اس وقت میرے دل کو وہ
یاد آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح